بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حدیث کو سننا اور پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حدیث کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور یاد کریں۔ تو اس حدیث کو پورا سنیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات۔ امام مسلم بن حجاج بن علیم ورد بن اسعد القریش رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے ایک خوبصورت شہر نوشپور میں پیدا ہوئے۔ شروع کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد 18 سال کی عمر میں علم حدیث کی تعلیم شروع کی۔ بہت زیادہ لگن اور محنت سے حدیث کے علوم میں مہارت حاصل کی اور بہت جلد ان کا شمار نوشپور کے بڑے بڑے محدثین سے ہونے لگا۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں انیک شہروں اور طرف سفر کیا۔ نوشپور کے علماء سے علم فیض حاصل کرنے کے بعد حجاز، مکہ و مدینہ، شام، عراق اور مصر بھی گئے۔ ان کے بعد بغداد کا بھی سفر کا اتفاق ہوا۔ آپ نے ان تمام شہروں میں اس وقت کے مشہور استادوں سے، علماء سے علم حدیث، فن حدیث، اسماع رجال جیسے اہم علوم حاصل کیے۔ آپ کے حدیث کے جن لوگوں اور استادوں سے فیض حاصل کرنے کا گورو حاصل ہے، اس میں یہ سب ہیں: محمد بن حیاج جوہلی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن اسماعیل القعنبی، احمد بن یونس عربی، اسماعیل بن ابی اویس، سعید بن منصور، جون بن عالم، داؤد بن عمر عجاب، حوص بن خارج، سیبن بن فاروق اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے رتبے کے محدثین قابل ذکر ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سرخ و سفید رنگ کے لمبے قد والے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ سر پر پگڑی باندھتے تھے اور چادر کندھے کے درمیان لٹکائے رہتے تھے۔ انہوں نے علم کو کمانے کی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی نجی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ انہوں نے عمر بھر نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کے ساتھ سخت کلام کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی علم، خدمت اور کلامات کو محدثین نے بے حد سراہا ہے۔ ابو عمر مصطلی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں احسا بن منصور حدیثیں لکھ رہے تھے اور امام مسلم وہاں حدیثوں میں سے چن چن کر الگ کر رہے تھے کہ اچانک اسحاق بن منصور نے نگاہ اٹھا کر کہا کہ ہم اس وقت تک بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے جب تک ہمارے بیچ مسلم بن حجاج موجود ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب فریاد بیان کرتے ہیں کہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ علم کا خزانہ ہیں اور میں نے علم خیر کے سوا اور کچھ نہیں پایا۔ آپ کی عمر کا اکثر حصہ حدیث کے حاصل کرنے کے لیے انیک شہروں میں سفر کرتے ہوئے گزرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھنے پڑھانے میں بھی بے حد مشغول رہتے تھے۔ لکھت کتابوں میں آپ کی عظیم یادگار ہیں: الماجشی،
صحیح مسلم کتاب کے لکھنے کا سبب اور اس کا مقام کا مرتبہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے لکھنے اور جمع کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے میرے کچھ شاگردوں کے دسترخوان میں صحیح حدیثوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جس سے میں بن تکرار دہرائے بغیر حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ ان کی درخواست پر میں نے صحیح مسلم کو ترجیح دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 3 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی کتاب صحیح مسلم کا انتخاب کیا، اور جن علماء و بزرگ کی حدیثوں میں انہوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، ان سب کو انہوں نے اپنے سامنے اور ڈائریکٹ طور پر حدیثوں کو سنا، اور اس کتابوں کے لکھنے میں انہوں نے صرف اپنی ذاتی حقیقت پر ہی انتخاب نہیں کیا بلکہ مزید احتیاط کے سامنے رکھتے ہوئے مجموعے میں صرف ان حدیثوں کو لائے ہیں جنہوں نے صحیح ہونے پر اس وقت کے بڑے بڑے علماء کا اتفاق صحیح تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اور ادھک تحقیقات کے لیے کتاب کے مکمل کرنے کے بعد انہیں اس وقت کے لاکھوں حدیثوں حافظ اور بے مثال عالم ابو جروہ کی خدمت میں پیش کیے، جو اس زمانے کے حدیث اور اس کے سبندھت علماء کے امام شمار کیے جاتے تھے، اور جس روایت کے بارے میں انہوں نے کسی کمزوری کی نشاندہی کی امام مسلم نے اس کتاب سے نکال دیا۔ اس طرح 15 سال کی لگاتار کوشش اور مکمل کڑی محنت کے بعد صحیح مسلم کی صورت میں حدیث کا یہ مجموعہ تیار ہوا۔ صحیح مسلم حصص ستہ حدیث کی 6 بڑی اور مستند کتابوں میں صحیح بخاری کا بڑا شمار کیا جاتا ہے۔ امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو انتہائی محنت اور کوشش سے ترتیب دیا ہے تاکہ کی امید اور ان میں انداز کے لحاظ سے یہ صحیح بخاری پر بھی کیفیت برقرار رہتی ہے، اور ترتیب دیے جانے کے زمانے سے لے کر آج تک اس کو عام مقبولیت کا سامان حاصل رہا ہے۔ امام عبدالرحمن نائس کا کہنا ہے کہ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم امام بخاری کی صحیح بخاری سے بھی عمدہ ہے، اور مسلم بن قاسم قرظت جو امام دار قطنی کے ہم جان ہیں، انہوں نے کہا کہ امام مسلم کی صحیح کے جیسی کتاب کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا۔ امام ابن حزم بھی صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح عبدالعزیز رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو علی جعفرانی کو کسی شخص نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری بخشش کس سبب سے ہوئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ صحیح مسلم کے چند حصے پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ! اس سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت ہے۔ 24 رجب سن 261 ہجری اتوار کے دن شام کے وقت علم حدیث کا یہ چمچماتا ہوا ستارہ غروب ہو گیا، اور اگلے دن پیر کو خراسان کے اس عظیم محدثین
کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث کو سنیں اور پھیلائیں۔